اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات سن 60 ہجری میں ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو تاریخ میں ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15 رجب سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 22 رجب سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تاریخ طبری میں جہاں پر ان کی مدت حکومت کو تحریر کیا گیا ہے، وہیں پر یہ تحریر کیا ہے کہ ان کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری میں ہوئی ہے، اور انہوں نے 19 سال 3 مہینے اور 27 دن حکومت کی ہے۔ یہاں پر اس بات کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے فوراً بعد یزید ابن معاویہ کی حکومت آتی ہے اور وہ تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی یزید تخت سلطنت پر بیٹھا، اس نے ایک خط حاکم مدینہ ولید کے نام تحریر کیا اور اس میں ان لوگوں سے بیعت کرنے کے لیے مطالبہ کیا جن لوگوں نے معاویہ کے زمانے میں بیعت نہیں کی تھی۔ وہ 5 افراد ہیں جن کے نام اس خط میں تحریر کیے گئے تھے: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر اور امام حسین علیہ السلام۔ سر فہرست امام حسین علیہ السلام کا نام اس میں لکھا گیا۔ البتہ یہ افراد ہم عقیدہ نہیں تھے، بلکہ یزید کی بیعت نہ کرنے کا ہر آدمی کے پاس، ہر شخص کے پاس ایک الگ مسئلہ تھا اور اس کا الگ نظریہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس نے اور اس سے پہلے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء ہو اور تحقق ہو۔ دوسرے افراد، بعض ان میں سے خواہان حکومت تھے، حکومت کے حریص تھے، جیسے عبداللہ ابن زبیر، اور بعض سیاسی اعتبار سے یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جب یزید برسر اقتدار آتا ہے اور اس نے خط لکھا ہے، تو بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اس خط کے ساتھ اس نے ایک رقعہ بھی دیا، الگ سے ایک کاغذ پر لکھا جس میں 3 نام تحریر کیے اور ان کے بارے میں لکھا کہ اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ وہ 3 افراد جس میں سر فہرست امام حسین علیہ السلام کا نام تھا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، ان کے نام تھے۔ بہرحال ان میں سے بعض لوگ تو یزید کے موافق ہو گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے صاف انکار کر دیا اور وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب یہ خط، یزید کا یہ خط حاکم مدینہ کو پہنچتا ہے تو حاکم مدینہ امام حسین علیہ السلام کو طلب کرتا ہے
اور امام حسین علیہ السلام دربار میں جاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بیعت کا مطالبہ اس چہار دیواری میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا جواب میں سر عام دینا چاہتا ہوں۔ اور وہاں پر مروان جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ سنا تو ولید سے یہی بات کہی کہ اگر حسین ابن علی اس وقت تیرے دربار سے چلے جاتے ہیں تو کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بہرحال وہ پورا ایک مکمل واقعہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے دربار سے واپس آ جاتے ہیں۔ دربار سے آنے کے بعد آپ پہلی شب میں قبر رسول پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر آہو گریہ وزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، یہاں تک کہ آپ نے صبح تک وہاں پر آہوزاری کی اور راز و نیاز کیا۔ اسی طریقے سے دوسری شب پوری رات آپ نے آہوزاری کی اور راز و نیاز کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، چاروں طرف ملائکہ ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، جس پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ مجھے اپنی قبر میں بلا لیجئے۔ اور اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کا ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے آپ ہمارے پاس تک پہنچیں گے۔ بہرحال امام حسین دوسرے روز اپنا سامان سفر تیار کرتے ہیں، اور جس وقت آپ کی ملاقات اپنے بھائی محمد حنفیہ سے ہوتی ہے تو محمد حنفیہ نے آپ کو کچھ وصیتیں کی اور کہا کہ آپ مکے چلے جائیں، یمن چلے جائیں، چونکہ یزید آپ کو ایسی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب جانتا ہوں، اور میں کہیں بھی جاتا ہوں تو یزید مجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک کاغذ اور دوات منگائی اور اس میں ایک وصیت لکھی جناب محمد حنفیہ کے نام، جس میں مشہور جملہ آپ کا یہی ہے، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُ بَصِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، یعنی میں کسی مفسدے کے لیے، کسی ظلم و جور کے لیے، کسی ظلم و ستم کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اصلاح امت کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کا احیاء کروں، اس کو تحقق دوں۔ یہ آپ نے وصیت نامہ لکھ کر جناب محمد حنفیہ کو دیا۔ اس کے بعد آپ رخصت کے لیے جناب ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے خدا حافظی کرتے ہوئے اپنے وہ تمام وصایا اور مکتوبات اور تبرکات ان کے حوالے کیے، اور ان سے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا آپ سے ملاقات کرے گا، ان کو یہ تبرکات، یہ وصایا اور یہ مکتوبات، یہ کتب ان کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔